بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں نماز کے لیے پابندی سے آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں بوڑھا اور نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے اور مجھے مسجد تک لانے والا میرے مناسب حال کوئی آدمی بھی نہیں ہے، تو کیا آپ میرے لیے جماعت سے غیر حاضری کی کوئی رخصت پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اذان سنتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاد کے لیے فوج جمع ہوگی، پوچھا جائے گا کہ فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو؟ ان سے کہا جائے گا کہ ہاں ہیں، تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی۔ پھر ایک جہاد ہوگا اور پوچھا جائے گا، کیا فوج میں کوئی ایسے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو؟ ان سے کہا جائے گا کہ ہاں ہیں، تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی، پھر ان کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور لوگ وضو کا پانی تلاش کر رہے تھے، لیکن پانی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن کے اندر وضو کا پانی لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا اور لوگوں سے فرمایا کہ اسی پانی سے وضو کریں۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے نیچے سے ابل رہا تھا، چنانچہ لوگوں نے وضو کیا، یہاں تک کہ ہر شخص نے وضو کر لیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر جو جنت میں جائے گا وہ ایک شخص ہوگا جو چلے گا پھر اوندھا گرے گا اور جہنم کی آگ اس کو جلاتی رہے گی۔ جب دوزخ سے پار ہو جائے گا تو پیٹھ موڑ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا، بڑی برکت والا ہے وہ صاحب جس نے نجات دی مجھ کو تجھ سے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ ویسا کسی کو نہیں دیا، نہ اگلوں میں نہ پچھلوں میں۔ پھر اس کو ایک درخت دکھائی دے گا، وہ کہے گا، اے رب مجھ کو نزدیک کر دے اس درخت سے، میں اس کے نیچے سایہ میں رہوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اور سوال کرے گا؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب، اور عہد کرے گا کہ پھر میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا، اس لیے کہ وہ ایسی نعمت دیکھے گا جس پر اس سے صبر نہیں ہو سکتا، یعنی انسان بے صبر ہے، وہ جب تکلیف میں مبتلا ہو اور عیش کی بات دیکھے تو بے اختیار اس کی خواہش کرتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کر دے گا، وہ اس کے سایہ میں رہے گا اور وہاں کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک درخت دکھائی دے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا، وہ کہے گا، اے پروردگار مجھ کو اس درخت کے نزدیک پہنچا دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور میں اور کچھ سوال نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے عہد نہیں کیا تھا کہ میں پھر سوال نہ کروں گا، اور جو میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو پھر تو اور سوال کرے گا؟ وہ اقرار کرے گا کہ نہیں، پھر میں اور کچھ سوال نہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو معذور رکھے گا، اس لیے کہ اس کو صبر نہیں اس نعمت پر جو دیکھتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کر دے گا، وہ اس کے سائے میں رہے گا اور وہ وہاں کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک درخت دکھائی دے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا، اور وہ پہلے کے دونوں درختوں
سے بہتر ہوگا۔ وہ کہے گا اے رب میرے مجھ کو اس درخت کے پاس پہنچا دے تاکہ میں اس کے سایہ تلے رہوں اور وہاں کا پانی پیوں، اب میں اور کچھ سوال نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو اقرار نہیں کر چکا تھا کہ اب میں اور کچھ سوال نہ کروں گا؟ وہ کہے گا بے شک میں اقرار کر چکا تھا، لیکن اب میرا یہ سوال پورا کر دے، پھر میں اور کچھ سوال نہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو معذور رکھے گا، اس لیے کہ وہ دیکھے گا ان نعمتوں کو جن پر صبر نہیں کر سکتا۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے پاس جائے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور کہے گا اے رب میرے مجھ کو جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، تیرے سوال کو کون سی چیز تمام کرے گی؟ یعنی تیری خواہش کب موقوف ہوگی اور یہ بار بار سوال کرنا کیوں کر بند ہوگا؟ بھلا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے ساری دنیا کے برابر دوں اور اتنا ہی اور دوں؟ وہ کہے گا اے رب میرے تو مجھ سے ٹھٹھا کرتا ہے، سارے جہان کا مالک ہوگا۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور لوگوں سے کہا تم پوچھتے نہیں مجھ سے میں کیوں ہنستا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا کیوں ہنستے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح اس حدیث کو بیان کر کے ہنسے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنستے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب العالمین کے ہنسنے سے میں بھی ہنستا ہوں۔ جب وہ بندہ یہ کہے گا کہ تم مجھ سے ٹھٹھا کرتا ہے، سارے جہان کا مالک ہو کر پروردگار ہنس دے گا اس کی نادانی اور بیوقوفی پر اور فرمائے گا میں ٹھٹھا نہیں کرتا، ٹھٹھا اور مذاق میرے لائق نہیں، وہ بندوں کے لائق ہے، بلکہ میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم اور سلامت رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔